باب وجوب الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کا واجب ہونا. کیونکہ پچھلی حدیث میں یہ بات آ رہی ہے نا کہ رکن کو ہاتھ لگا کر وہ کیا کرتے تھے، احرام کھول دیتے تھے. تو یہاں سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ کیا صرف بیت اللہ کا طواف کے بعد کھول دیتے تھے یا صفا مروہ بھی کرتے تھے، کیونکہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ صفا مروہ کو انہوں نے اس کا حصہ نہیں سمجھ رکھا تھا. اسی لیے فوراً بعد یہ باب آیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف بیت اللہ کا طواف کافی ہوتا ہے عمرے میں، صفا مروہ جو ہے وہ لازم ہے. یا حج کے موقع پر بھی صرف بیت اللہ کا طواف کافی نہیں ہے، صفا مروہ ساتھ ہی ضروری ہے. اب اس کے بارے میں حدیث آئے گی. اچھا، اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات جنرلی ایک انسان بات کر رہا ہوتا ہے، فوکس ہوتا ہے وہ کسی اور نقطے پر ہوتا ہے، لہٰذا وہ ایک پوری کہانی آخر تک نہیں کرتا، بس وہیں سے مختصراً آپ دیکھتے ہیں کہ ساری بات ہوتے تھے یک وہاں پر انہوں نے ڈراپ کر دیا. اس کے بعد دوسری الگ حدیث آئی ہے کہ جس میں صفا مروہ کے وجوب کا اقرار ہے یا اس کا اظہار ہے. باب وجوب الصفا والمروہ وجعل من شعائر اللہ، اور ان کو اللہ کی نشانیاں مانا گیا ہے یا بنا دی گئی. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال عروہ سألت عائشہ رضی اللہ عنہا فقلت لها ارأیت قول اللہ تعالی. عروہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کیا تم نے دیکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ارأیت محاورتاً استعمال ہوتا ہے، اس کا بہت لفظی ترجمہ ہو نہیں سکتا. جس طرح ہم کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا تمہیں پتہ ہے، یا تمہارا کیا خیال ہے، یا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ. اور وہ آیت پڑھتے ہیں پھر کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر ہیں، جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے. فواللہ ما علی احد جناح، تو اللہ کی قسم نہیں ہے کسی پر بھی گناہ، اللہ یطوف بالصفا والمروہ، کہ وہ نہ طواف کرے صفا اور مروہ کا. قالت، کہنے لگی بئس ما قلت یا ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے تم نے کتنی غلط بات کہی. پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عروہ جو تھے وہ کہہ کیا رہے تھے. عروہ یہ کہہ رہے تھے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ کر جو مطلب نکال رہے تھے وہ برعکس تھا اس مطلب کے جو دراصل اس کا ہونا چاہیے. وہ کیا مانا کر رہے تھے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. کیا مانا انہوں نے کیا ان کا؟ فواللہ ما علی احد جناح، کہ اللہ کی قسم کسی پہ کوئی گناہ نہیں، اللہ یطوف بالصفا والمروہ، کہ صفا مروہ کا طواف نہ کرے. یہ مطلب کون نکال رہا تھا؟ عروہ نکال رہے تھے. تو حضرت عائشہ ان کو ڈانٹ کر کہتی ہیں کہ اے بھانجے تم نے بہت برا کہا، یہ صحیح نہیں سمجھا. ان ہذہ، بے شک یہ بات جب ہوتی، لو کانت، اگر آیت یوں ہوتی، کما اولتہا علیہ، جس طرح تم نے اس کی تفسیر کی یا اس کی تعویل کی یا مطلب نکالا، کانت، پھر آیت کو یوں ہونا چاہیے تھا، لا جناح علیہ اللہ یتطوف بہما، کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ ان دونوں کا طواف نہ کرے. یعنی تم جو مطلب نکال رہے ہو اس آیت سے، اس صورت میں آیت کو اس طرح آنا چاہیے تھا، جس طرح آنا چاہیے تھا لا جناح علیہ ان یطوف بہما، اوپر ہے نا، تو یہاں تمہارے معنی کے مطابق اللہ یتطوف بہما ہونا چاہیے تھا. ولکنھا انزلت فی الانصار. پھر حضرت عائشہ جو ہے اس آیت کا پس منظر بتاتی ہیں، اور وہ پس منظر کیا ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ انصار کے بارے میں. کانو، وہ تھے، قبل ان یسلموا، اس سے پہلے کہ مسلمان ہوتے، کیا کرتے تھے؟ یحلون لمنات الطاغیہ، احرام باندھا کرتے تھے منات بت کے لیے. طاغیہ یہاں طاغوت آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، اور وہاں بھی بعض ترجمے میں طاغوت کا معنی بت لکھا ہوتا ہے، جبکہ طاغوت کا لفظی معنی بت نہیں ہے. طاغوت اور طاغیہ وہ سرکش قوت جو کسی کو اللہ کی اطاعت سے روکے. تو منات ایک بت تھا، لوگ اس کا طواف کرتے تھے، اس کی عبادت کے لیے ایک طرح سے آتے تھے. اس کی عبادت میں مشغول ہو کر بیت اللہ کی عبادت اور جو اصل شاعر تھے ان کو بھول چکے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو حج کے طریقے بتائے تھے. کل ہی مجھے کسی نے ایک کاغذ دیا اور اس پہ بڑی ہی تکلیف دہ باتیں لکھی ہوئی تھی، اور وہ تھا یہ کہ ڈان اخبار میں کسی شخص نے ایک آرٹیکل لکھا، اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کیا. یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، تھوڑا سا یہ چیز سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی. کہتے ہیں کہ ڈان کے 7 جولائی 78 کے شمارے میں ایک مقالہ شائع ہوا. اس میں مضمون نگار نے قوانین قرآنی کا بڑی بے باکی سے مذاق اڑایا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، قرآن میں صرف 3-4 قانون ہیں، مثلا نکاح، طلاق، وراثت، لیکن یہ قانون تو پیغمبر اسلام کی بعثت سے پہلے بھی جاہل عربوں میں رائج تھے. آپ نے ان میں کچھ اضافے اور اصلاح کی. اب دیکھیں کہ سوچ کیا ہے
آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو قانون تھے یہ جاہل عربوں کے خود نہیں بنائے ہوئے تھے. جیسے حج ہی کا انہوں نے یہاں مثلا نکاح طلاق کی بات کی، حج کی تو نہیں کی، لیکن میں حج کو بطور مثال پیش کر رہی ہوں اس بات کو سمجھنے کے لیے. آپ نے قرآن میں پڑھا کہ حج کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت وہ دعائیں کیا مانگ رہے تھے؟ أَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں ہمارے حج کے طریقے سکھا. تو حج کے جو اصلی طریقے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے، اور انہوں نے جو حج کیا وہ اسی طریقے کے مطابق تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا. اور اس کے بعد وہ بھی آتا نا، آگے آپ پڑھیں گے قرآن پاک نے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ تم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. کس کو یہ کہا گیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. کیا ہوگا؟ یأتوک رجالا، پیدل بھی چلے آئیں گے، وعلی کل ضامر، ہر لاغر اونٹ پر، یأتینا، آئیں گے، من کل فج عمیق، گہرے کشادہ ہر طرح کے راستوں سے، یعنی چاروں طرف سے سمٹتے آئیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام نے واقعی باقاعدہ پکارا تھا، اور اس وقت سے حج رائج تھا. ابراہیم علیہ السلام جو تھے نعوذ باللہ کوئی جاہل انسان نہیں تھے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے عالم تھے، اور اسی طریقے پر انہوں نے لوگوں کو چھوڑا. اپنی اولاد کو، حضرت اسماعیل پھر ان کے بچے، وہ سب وہیں پر تھے اور وہیں پلے بڑھے. پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جہالت عام ہوتی گئی، اندھیرے بڑھتے گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور آپ نے بنیادی طور پر کیا کیا کہ وہ غلط رسمیں جو معاشرے کے اندر شامل ہو گئی تھیں اور دین کا ایک حصہ بن چکی تھیں، ان کی اصلاح کر دی. عربوں کے ہی قانون کو لے کر تھوڑی بہت چینجز کر کے پیش کر دی. کتنی خطرناک سوچ ہے. اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ قرآنی قانون کو حرف آخر سمجھنا اور یہ کہ ان میں کسی قسم کی تبدیلی اور اصلاح نہیں ہو سکتی، ایسا موقف ایک گروہ کا ہے جو صحیح نہیں، بلکہ ایسے اعتقاد کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر لے کر پھرنے کی بجائے اسے اتار پھینکنا چاہیے، تاکہ موجودہ زمانہ ترقی یافتہ قوموں کی رفتار کا ساتھ دے سکے. ہم نے اپنی دقیانوسی مذہبی ذہنیت سے اپنے اوپر ترقی کی راہیں بند کر لی ہیں. ہمارے 4 اماموں کے فیصلے بھی حرف آخر نہیں، وہ حدیثوں سے ہٹ کر قیاس کے ذریعے فیصلے کرتے تھے. مسلمان قوم ہی دنیا کی بہترین قوم ہے. ایسے غلط عقیدے کی بنا پر مسلمان غرور سے اتراتے پھرتے ہیں. یہ مسلمانوں نے خود اپنے آپ کو نہیں کھایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ایک لقب مل جائے اور ایک عزت مل جائے اور وہ اس عزت کی پرواہ نہ کرے، لیکن یہ کہنا کہ یہ اتراتے پھرتے ہیں، یہ زیادتی کی بات ہے. اور پھر انہوں نے آگے سجیسٹ کیا کہ اب وقت آ گیا کہ قرآنی قانون کی اثر نو تشریح کی جائے اور اس میں آج کے ترقی یافتہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق تبدیلی کی جائے. زمانہ تو پھر اور ترقی یافتہ ہو جائے گا، یہ سب کچھ بھی بیکورڈ ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آپ پھر اپنے آپ کو چینج کریں گے، اور کب تک چینج کرتے چلے جائیں گے؟ یہ سوچ بہت عرصے تک رہی اور اب بھی ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ ہی چکی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی بنی ہے کہ چونکہ عام طور پر لوگوں کے اندر دین کا شعور نہیں. ہمارے تنزل اور زوال کی کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو دین کے ساتھ ریلیٹ کرنا یہ بھی خالصتاً ایک ایسی سوچ ہے جو کہیں اور سے برآمد ہوئی ہے. کیونکہ ان کے ہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کا دین بہت تحریف اور تبدیلی کا شکار ہو چکا تھا، لہٰذا وقت کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا. ان کو تو یہ کہنا پڑا کہ دین چھوڑ کر ترقی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں دین میں اتنی وسعت ہے کہ اس کے سمیت بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ وہ خود ہمیں ابھارتا ہے کہ یہ سب کچھ کرو. شاید آپ نے پڑھی ہو وہ آیتیں لعلکم تتفکرون لقوم یعقلون لقوم یؤمنون. بہت ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں فرما کر غور و فکر اور عقل کے استعمال کی بار بار تلقین کی گئی. بے شمار مرتبہ یہ الفاظ ملتے ہیں، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم صرف باتیں کر کے چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال یہ تھوڑا سا پس منظر اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہوتا تھا. بیت اللہ کے مجابر تھے قریش خاص طور پر. پھر اسی طرح ان کے ہاں جو خرابیاں تھیں وہ یہ کہ بیت اللہ کے اندر بھی بت رکھ دیے تھے، صفا اور مروہ پہ بھی بت رکھ دیے تھے، اساف اور نائلہ تھے وہاں پر، اور مقدس مقامات پر بھی انہوں نے اس قسم کی چیزیں رکھ دی. آپ نے ایک تو ان سے صفائی کی سارے حج کے جو مناسک تھے ان کی، اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس طرح یہ تلبیہ بھی پہلے موجود تھا. لبیک اللہم لبیک کہتے تھے اہل عرب، لیکن ساتھ کیا کہتے تھے؟ لا شریک لک الا فلاں و فلاں. اللہ کہہ کے ان کے نام لے لیتے تھے کہ آپ کا کوئی شریک نہیں مگر وہ فلاں بھی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو وہ برعکس کہتے تھے. بہرحال اب یہاں کیا ہوا، انصار کہاں رہتے تھے؟ مدینہ میں. مدینہ کے لوگ حج کرنے کے لیے کہاں آتے؟ مکہ آتے. مکہ آ کے کس کا احرام باندھتے؟ منات کی طرف. التی کانوا یعبدونہا، جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. یعنی منات کس کا بت تھا؟ مدینہ والوں کا.
بالمشلل، وہ مشلل کے مقام پر تھا. مشلل ایک ٹیلا ہے قدید پر، منات اس پر نصب تھا. اور دوسرے لوگ کس کی پرستش کرتے تھے؟ اساف اور نائلہ کی. اور اساف صفا پہ تھا اور نائلہ مروہ پر. اور انصار جو تھے وہ صفا اور مروہ کے درمیان نہیں دوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ وہاں دوسرے لوگ تھے جو اساف اور نائلہ کو پوجتے تھے اور یہ ان کے بت نہیں تھے. اب یہ بت پرستی نے کیا کیا؟ گروہ بندی کو جنم دیا. ایک کا یہ بت ہے، دوسرے کا یہ، تیسرے کا وہ. یہ اس میں حرج سمجھتے تھے. فکان من احل یتحرج ان یطوف بالصفا والمروہ، تو جو احرام پہنتا تھا وہ اس میں حرج سمجھتا تھا، برا سمجھتا تھا کہ طواف کرے صفا اور مروہ کا. فلما اسلموا، جب وہ اسلام لے آئے، سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا. قالوا، کیا پوچھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا کننا نتحرج، ہم حرج محسوس کرتے تھے، ان نطوف بین الصفا والمروہ، کہ ہم صفا مروہ کے درمیان طواف کریں. فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا تعلق ان بتوں سے نہیں ہے یا ان لوگوں سے نہیں کہ جنہوں نے ان پہ بت رکھ کے ان کو پوجنا شروع کر دیا. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں، وقد سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطواف بینہما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت جاری کی، سنت جاری کی، طواف کی ان دونوں کے درمیان. فلیس لأحد، کسی کے لیے جائز نہیں، ان یترک الطواف بینہما، کہ ان دونوں کا طواف چھوڑے. یعنی پچھلی حدیث کے بعد یہاں لانے کا اس کو مطلب کیا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حجر اسود کو چومنے کے بعد اور صرف بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. نہیں، یہ لازم ہے یہ کام. ثم اخبرت ابا بکر بن عبد الرحمن، پھر کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات ابو بکر بن عبد الرحمن کے سامنے رکھی. یہ کس نے رکھی؟ جو حدیث کے راوی ہیں. اور کون ہے یہ؟ عربہ. فقال، کہنے لگے، ان ھذا العلم ما كنت سمعته، یہ علم کی بات اس کو میں نے نہیں سنا تھا. اور ہو بھی سکتا ہے اس لیے کہ جتنا حضرت عائشہ کا ساتھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ان کا تو نہیں تھا. تو اگر نہیں سنی تو اس میں حضرت عائشہ کے اوپر الزام نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی من گھڑت بات جو ہے وہ اپنی طرف سے پیش کر دی. وہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ سَمِعْتُ، لیکن میں نے بھی ایک بات سنی ہے، رجالاً من اہل العلم، اہل علم میں سے کچھ لوگوں سے، یذکرون، کہ جو ذکر کرتے ہیں، ان الناس، کہ لوگ، الا من ذکرت عائشہ، تو مگر وہ جن کو ذکر کیا حضرت عائشہ نے، یعنی حضرت عائشہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے، ممن کان یحل بمناتا، جو کیا کیا کرتے تھے؟ منات کا طواف کرتے یا اس کا احرام باندھتے. کانوا یطوفون کلهم بالصفا والمروہ، کہ وہ سب کیا کرتے تھے؟ صفا مروہ کا طواف کیا کرتے تھے. فلما ذکر اللہ تعالی الطواف بالبیت، جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر کیا قرآن پاک میں، کہاں آتا ہے یہ؟ سورۃ الحج میں آتا ہے، ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، کہ حج کے موقع پہ کیا کریں؟ لیقضوا تفثهم، اپنی میل کچیل دور کریں، یوفوا نذورهم، اپنی نظر پوری کریں، اور پھر کیا کریں؟ یطوفوا بالبیت العتیق، بیت عتیق کا طواف کریں. تو چونکہ بیت عتیق کا لفظ آیا طواف کے ساتھ قرآن پاک میں، تو کیا ہوا؟ ولم یذکر الصفا والمروہ، صفا مروہ کا ذکر نہیں کیا گیا. فی القرآن، قرآن میں. قالوا، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ کننا نطوف بالصفا والمروہ، یا رسول اللہ ہم صفا اور مروہ کا بھی طواف کیا کرتے تھے. وان اللہ انزل الطواف بالبیت فلم یذکر الصفا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف بیت اللہ کے طواف کا ذکر کیا ہے، صفا اور مروہ کے طواف کا ذکر نہیں کیا. فہل علینا من حرج ان نطوف بالصفا والمروہ، تو کیا ہم پہ کوئی حرج ہے کہ ہم صفا مروہ کا طواف کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم نہیں دیا اور پہلے ہم کیا کرتے تھے. فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. قال ابو بکر فاسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، ابو بکر کہتے ہیں کہ میں سنتا ہوں کہ یہ آیت دونوں گروہوں کے بارے میں اتری. فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، کانوا یتحرجون، جو حرج سمجھتے تھے، ان یطوفوا بالجاہلیت، کہ جاہلیت کے دور میں طواف کریں، بالصفا والمروہ، صفا اور مروہ کا، والذین یطوفون، اور ان کے بارے میں بھی اتری جو طواف کیا کرتے تھے. یعنی حضرت عائشہ کی بات بھی درست ہے اور دوسری رائے جو ہے وہ بھی درست ہے کہ اس میں آپس میں کلیش نہیں. دونوں گروہوں کے بارے میں یہ آیت اتری
اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں کہ جس کے دل میں کسی قسم کا کوئی ملال یا خلش تھی صفا مروہ کے بارے میں، ان سب کی صفائی کر دی. لہٰذا آیت صرف ایک نارمل طریقے سے نازل ہونے کی بجائے کہ لوگ اس کا طواف کریں، اس کو دوسرے انداز میں کہا گیا کہ فلا جناح علیہما ان یطوف بہما، تاکہ سب کے ذہن کی صفائی ہو جائے. ثم تحرجوا ان یطوفوا بہما فی الاسلام، کہ وہ جو جاہلیت میں ایسا کرتے تھے تو اسلام میں کرنے میں وہی کام ان کو حرج محسوس ہوا. من اجل ان اللہ تعالی امر بالطواف بالبیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا تھا. ولم یذکر الصفا، اور صفا مروہ کا ذکر نہیں کیا. اب یہاں بھی صرف صفا آیا، مروہ نہیں آیا، تو یہ بھی ایک کلام میں جیسے انسان دوسرے کے سمجھ پہ چھوڑ دیتا ہے کہ اگر صفا ہے تو خالی صفا کو طواف تو نہیں ہو سکتا، مروہ کو شامل ہونا ضروری ہے. حتی ذکر ذالک بعد ما ذکر الطواف بالبیت، یہاں تک کہ ذکر کیا اس کے بعد جو ذکر کیا طواف کا بیت اللہ کا. تو یہ طواف جو ہے سعی کا یہ لازم ہے. یہاں ایک بات میں فائدے کی عرض کرتی چلوں کہ بیت اللہ کے گرد 7 مرتبہ گھومنا ہوتا ہے. صفا اور مروہ کے درمیان بھی 7 چکر ہیں، لیکن وہ کس طرح 7 بنتے ہیں کہ صفا سے مروہ تک 1، مروہ سے صفا تک 2، پھر 3، پھر 4، پھر یہ نہیں کہ ایک مکمل ہوتا ہے صفا سے مروہ اور پھر صفا تک. اگر اس طرح ہو تو بہت مشکل پیش آئے جی، اس لیے کہ 3.5 میل تو ویسے ہی بن جاتا ہے صرف اس طرح کرنے سے، تو آلموسٹ 7 مائلز بن جائے. لیکن چونکہ لفظ طواف سے ہم چکر کاٹنا لیتے ہیں اور چکر کاٹنے کے لیے گھومنا ضروری ہے، اس لیے یہ احتمال یا غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. باب ما جاء فی السعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان سعی کا جو حکم ہے. وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما السعی من دار بنی عباد الی زقاق بنی ابی حسین، کہ سعی کہاں سے کہاں تک ہوگی؟ دار بنی عباد سے زقاق ابی حسین، زقاق کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی گلیاں، یعنی گلیوں تک. اب یہ سعی کا لفظ کہاں ہے؟ یعنی یہ سعی کا جو لفظ ہے یہ دوڑنے کے معنوں میں استعمال ہوا کہ دوڑا کہاں سے کہاں تک جائے گا. یعنی ویسے تو سعی کا لفظ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں جو دوسرا لفظ استعمال ہوا سعی، تو سعی کا لفظی معنی کیا ہے؟ دوڑنا. تو دوڑنے کا حصہ کون سا ہے؟ تو دوڑنے کا حصہ بنو عباد سے بنی ابو الحسین تک ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ سب ٹیوب لائٹس لگا کر وہ نشان، میلین اخضرین کا لفظ آپ پڑھیں گے عموماً حج عمرے کی کتابوں میں، تو اس کو لوگ پھر سمجھتے نہیں میلین اخضرین کیا ہے. اخضر کہتے ہیں سبز کو، یعنی سبز نشانوں کے درمیان دوڑنا ہوتا ہے. اور یہ نشیبی جگہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ صفا بھی اونچی جگہ پر ہے اور وہاں سے نیچے کو آتے ہیں، اور مروہ بھی پھر ذرا اونچا ہو جاتا ہے. صفا کی نسبت مروہ کم اونچا ہے، لیکن چونکہ پہاڑی تھی اس لیے ہے اونچی. اب تو انہوں نے سب لیول کر کے اوپر فرش بنا دی اور چھوٹے چھوٹے چند نشان بچے ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے. اس سے پہلے کافی کالے کالے پتھر مروہ پہ بھی نظر آتے تھے، لیکن اب کچھ نظر نہیں آتا سوائے چند واجبی نشانوں کے. اور اس کے اوپر انہوں نے شاید کوئی ایسا مٹیریل ڈالا کہ اب وہ مزید نہ گھسیں لوگوں کے پاؤں سے، کیونکہ اب اتنا طواف اور عمرہ ہوا ہے کئی 100 سال سے کہ وہ صرف لوگوں کے چڑھنے سے گھس گھس کر بہت چھوٹے رہ گئے. جبکہ صفا ابھی کافی اونچی، میرے خیال میں آئندہ 1400 سال میں شاید اس کو کچھ مشکل ہو. بہرحال تو اس سب میں ویسے تو نارمل ہی چلنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو جگہ ہے دار بنی عباد سے زقاق ابی حسین تک، یہاں پر تیز دوڑنا. اور یہ تیز دوڑنا کیوں تھا؟ کس کی سنت ہے؟ حدثنا محمد بن عبید بن میمون حدثنا عیسی بن یونس عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا طاف الطواف الاول، جب پہلا طواف کرتے، خب ثلاثن، تیز دوڑتے تھے 3 میں، ومشا اربعن، اور آہستہ چلتے تھے 4 میں. یہ کون سا طواف ہے؟ بیت اللہ کا. وکان یسعی، اور دوڑتے تھے، بطن المسیل، مسیل کہتے ہیں نالا، بطن اس کا نشیب یعنی نالے کے نشیب میں، اذا طاف بین الصفا والمروہ، جب صفا مروہ کا طواف کرتے. فقلت لنافع، تو میں نے نافع سے کہا، اکانا عبداللہ یمشی اذا بلغ الرکن الیمانی، کیا عبداللہ بن عمر جب رکن یمانی کے پاس پہنچتے تو عام رفتار سے چلتے تھے؟ قال لا، کہتے نہیں، الا ان یزاحم علی الرکن، ہاں اگر حجر اسود پر ہجوم ہوتا، فانه کان لا يدعه حتى يستلمه، کیونکہ وہ اس کو چومے بغیر نہیں چھوڑتے تھے. یہاں بھی کسی نے سوال دیا ہوا ہے کہ کیا ہر چکر میں اس کو چومنا لازمی ہے؟ اب تو ایک دفعہ بھی اگر آپ کو نصیب ہو جائے تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں، ہر چکر کی تو بات ہی بھول جائیں. لیکن اس زمانے میں ظاہر اتنا رش نہیں ہوگا، اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کا طریقہ کیا تھا کہ پہلے 3 چکروں میں تیز دوڑتے تھے، یعنی تیز چلتے تھے عام رفتار سے زیادہ، اور 4 میں نارمل رفتار سے چلتے تھے. لیکن پہلے جو 3 ہوتے تھے اس میں بھی رکن یمانی سے حجر اسود تک رفتار کو آہستہ کر دیتے، اور اس کی وجہ بھی کل یہی بتائی گئی تھی کہ آگے چونکہ ہجوم ہوتا ہے حجر اسود کے پاس، اس لیے اگر پیچھے سے ریلا دوڑتا ہوا آ رہا ہے تو سب کچھ لے جا سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں حکمت تھی، وہاں آ کے نارمل رفتار کر دیتے.
تو یہاں پر نافع سے پوچھ رہے ہیں یہ راوی کون؟ عبید اللہ بن عمر. کیا پوچھتے کہ کیا عبداللہ بن عمر، چونکہ نافع کے استاد ہیں عبداللہ بن عمر، کیا عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ بھی یہاں آ کر آہستہ چلتے تھے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ویسے تو تیزی چلتے تھے، لیکن اگر انہیں حجر اسود کو چومنا ہوتا پھر آہستہ چلتے. اور ان کا اکثر طریقہ کیا تھا کہ وہ ہر طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کے پاس ضرور جاتے تھے. اب دیکھیں کہ اگر اس وقت جو طریقہ ہے، اگر اس میں ہر شخص یہ اس انتظار میں وہاں کھڑا ہو جائے تو طواف ہی ختم ہو جائے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار قال سألنا ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رجل طاف بالبیت فی عمرۃ ولم یطف بین الصفا والمروہ. عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا. کیا پوچھا؟ عن رجل، ایک شخص کے بارے میں. کیا کام ہے اس شخص کا؟ کہ طاف بالبیت، اس نے طواف کیا بیت اللہ کا، فی عمرۃ، عمرے میں، ولم یطف بین الصفا والمروہ، اور صفا مروہ کا طواف نہیں کیا. یعنی عمرے کی نیت سے ایک شخص آیا، صرف بیت اللہ کا طواف کیا اور دوسرا نہیں کیا. ایاتی امرأتہ، کیا وہ اپنی بیوی کے پاس آ سکتا ہے؟ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جواب میں آپ دیکھیں ان کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ کہتے ہیں ہاں یا نہ، کہتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فطاف بالبیت سبعا، 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا. وصلی خلف المقام رکعتین، اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں نماز ادا کی. وطاف بین الصفا والمروہ سبعا، اور صفا مروہ کا 7 مرتبہ طواف کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. وسألنا جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہما، اور ہم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا. فقال، تو انہوں نے کہا لا یقربنہا، اس کے قریب نہ جائے، حتی یطوف بین الصفا والمروہ، یہاں تک کہ صفا مروہ کا طواف نہ کر لے. یہ حدیث بھی دراصل صفا مروہ کے طواف کی اہمیت کے بارے میں ہے. حدثنا المکی بن ابراہیم عن ابن جریج قال اخبرنی عمرو بن دینار قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فطاف بالبیت ثم صلی رکعتین ثم سعى بین الصفا والمروہ ثم تلا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبداللہ اخبرنا عاصم قال قلت لانس بن مالک رضی اللہ عنہ. عاصم کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا اکنتم تکرہون السعی بین الصفا والمروہ، کیا تم لوگ ناپسند کیا کرتے تھے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کو؟ قال نعم، تو وہ کہتے ہیں ہاں. لأنہا کانت من شعائر الجاہلیہ، کیونکہ یہ جاہلیت کے زمانے کی نشانی تھی. حتی انزل اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ جاہلیت کی نشانی نہیں ہے. کس کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی کیوں بنا لیا؟ حضرت ہاجرہ نے یہاں پر دوڑ لگائی تھی. اللہ تعالیٰ کو ایک عورت کا عمل بھی پسند آ سکتا ہے اگر وہ خالصتاً اللہ کے لیے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال انما سعى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت وبین الصفا والمروہ لیری المشرکین قوتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز تیز یعنی دوڑ کر دکھایا سعی بیت اللہ میں اور صفا مروہ کے درمیان، تاکہ دکھائیں مشرکین کو اپنی قوت. زاد الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثلہ. باب تقضی الحائض المناسک کلہا الا الطواف بالبیت. حائضہ عورت تمام مناسک حج ادا کرے سوائے بیت اللہ کے طواف کے. وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اور جب کوئی سعی کرے بغیر وضو کے صفا مروہ کے درمیان تو کیا حکم ہے؟ اب دیکھتے ہیں کیا حکم ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت قدمت مکہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں مکہ آئی، وانا حائض، اور میں حیض کی حالت میں تھی، ولم اطف بالبیت، اور میں نے بیت اللہ کا طواف نہ کیا، ولا بین الصفا والمروہ، اور نہ صفا مروہ کے درمیان. قالت کہتی ہیں فشکوت ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. قال افعلی کما یفعل الحاج غیر ان لا تطوفی بالبیت حتی تطہری، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب کچھ کر لو جو حاجی کرتا ہے سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرو جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤ. تو یہاں پر یہ جو بیت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے کہ بیت اللہ کا طواف تو نہیں ہو سکتا لیکن صفا مروہ کا ہو سکتا ہے. ایک معنی اس سے یہ نکلتا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایسی حالت میں عورت حج کر سکتی ہے، صرف بیت اللہ کا طواف نہیں، تو وہ طواف کب کرے گی؟ بعد میں. اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب وقال لي خلیفہ حدثنا عبد الوهاب حدثنا حبیب المعلم عن عطاء عن جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہما قال
احل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا واصحابہ بالحج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے حج کے لیے احرام پہنا. ولیس مع احد منہم ہدی غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطلحہ، اور حضرت طلحہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس ہدی نہ تھی. وقدم علی من الیمن، حضرت علی یمن سے تشریف لائے، ومعہ ہدی، اور ان کے ساتھ بھی ہدی تھی. فقالت، انہوں نے کہا، احللت بما احل بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا احرام بھی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، ان یجعلوها عمرۃ، کہ وہ اسے عمرے میں بدل دیں، ویطوفوا، اور طواف کریں، ثم یقصروا، پھر وہ بال کم کروائیں، ویحلوا، اور حلال ہو جائیں، کیونکہ عمرے کے بعد بھی بال کتروائے جاتے ہیں. الا من کان معه الہدی، مگر جس کے پاس ہدی ہو. فقالوا، تو انہوں نے کہا، ننطلق الى منى وذکر احدنا یقطر منیا، کیا ہم منا اس حال میں جائیں کہ ہمارے ذکر سے منی ٹپک رہی ہو. یعنی صحابہ کرام نے اس بات کو ناپسند کیا کہ عمرے کے بعد احرام کھول دیں. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. فقال، تو آپ نے فرمایا، لو استقبلت من امری ما استدبرت، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا جو مجھے اب معلوم ہوا ہے، ما اہدیت، تو میں ہدی ساتھ نہ لاتا، ولولا ان معی الہدی لاحللت، اور اگر میرے پاس ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا، یعنی عمرے کے بعد احرام کھول دیتا. وحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کو حیض آ گیا. فنسکت المناسک کلہا، تو مناسک حج انہوں نے تمام کے تمام ادا کیے، غیر انہا لم تطف بالبیت، سوائے اس کے کہ انہوں نے بیت اللہ کا طواف نہ کیا. فلما طہرت، جب پاک ہوئی، طافت بالبیت، طواف کیا بیت اللہ کا. قالت یا رسول اللہ، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنطلقون بحجۃ وعمرۃ، آپ سب تو حج اور عمرہ کر کے جائیں گے، وانطلق بحج، اور میں صرف حج کر کے. فامر عبد الرحمن ابن ابی بکر ان یخرج معها الى التنعیم فاعتمرت بعد الحج، آپ نے ان کی خواہش پوری کر دی. اگر ہمارے ہاں کوئی عورت ایسی کوئی بات کرے تو کیا جواب ملے گا اس کو کہ تم عورتوں کی بڑی مصیبتیں ہیں، تمہاری وجہ سے ہم لیٹ ہوتے ہیں. وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام نے بہت زیادتی کیا اور عورت کو تو عبادت کا بھی حق پورا نہیں دیا اور ایسی بات. یہاں آپ دیکھیں سارا قافلہ ایک طرف، ایک عورت کی خواہش پہ ان کو عمرہ کروایا جا رہا ہے، حالانکہ عمرہ تھا، نفل عبادت تھی، افراد بھی تو ہو سکتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے تمہارے لیے حج افراد کافی ہے، نہ کرو عمرہ، کوئی بات نہیں. لیکن ان کا یہ کہنا کہ آپ سب تو 2 عبادتیں کر کے جائیں اور میں صرف ایک، تو آپ نے ان کی یہ بات پوری کروا دی. اور شاید حضرت عائشہ نے اور عورتوں کے لیے نمونہ بننا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عین ان دنوں میں ایک مشکل میں ڈالا تاکہ اور بھی کوئی عورت اگر اس مرحلے سے گزرے تو وہ بھی تنعیم چلی جائے. حدثنا معمر بن ہشام حدثنا اسماعیل ان ایوب ان حفصہ قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن فقدمت امرأة، یہ پیچھے حدیث گزر چکی، ترجمہ نہیں کروں گی، ویسے ہی پڑھ لیں. فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت ان اختها كانت تحت رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت اختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت اختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على احدانا بأس ان لم يكن لها جلباب الا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت عطية رضي الله عنها سألناها، او فقال سألناها، فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا، حضرت عطیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی ذکر نہیں کرتی تھی، الا قالت بأبی، مگر ضرور کہتی کہ میرا باپ آپ پہ قربان. فقلنا اسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا وکذا؟ قالت نعم بأبی. فقال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فقلت الحائض؟ فقالت اوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا؟ کیا حائضہ عورت عرفہ میں کھڑی نہیں ہوتی اور فلاں مقام پہ حاضری نہیں دیتی؟ تو اگر عیدگاہ میں چلی گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ باب الاحلال من البطحاء وغیرها للمکی وللحاج. الاحرار احرام پہننا من البطحاء بطحاء سے یعنی مکہ سے مراد ہے، وغیرها اور اس کے علاوہ جگہوں سے، للمکی مکی کے لیے یعنی جو شخص مکہ کا مقیم ہو، سٹیزن ہو، اس کے لیے، ولل